حضرت عمر رضی اللہ عنہ قبیلہ قریش کی شاخ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ بچپن میں وہ اپنے والد کے اونٹ چرایا کرتے تھے، جو ایک سخت مزاج آدمی تھے۔ جوانی تک آتے آتے وہ فن سپہ گری، کشتی، شہ سواری اور خطابت میں مہارت حاصل کر چکے تھے۔ اس زمانے میں جب لکھنا پڑھنا بہت کم لوگ جانتے تھے، آپ رضی اللہ عنہ ان چند افراد میں شامل تھے جو تعلیم یافتہ تھے۔ اسلام لانے کا واقعہ شروع میں آپ رضی اللہ عنہ اسلام کے سخت مخالف تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے ارادے سے نکلے، لیکن راستے میں معلوم ہوا کہ ان کی اپنی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ غصے میں ان کے گھر پہنچے، وہاں قرآن سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنی تو دل کی دنیا بدل گئی۔ وہاں سے سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو اتنی ہمت ملی کہ پہلی بار کعبہ میں اعلانیہ نماز ادا کی گئی۔ خلافت اور فتوحات۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ بنے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت 13 ہجری سے 23 ہجری تاریخ اسلام کا سنہرا دور کہلاتا ہے۔ فتوحات۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں قیصر و کسریٰ جیسی عظیم سلطنتیں زیر ہوئیں اور اسلام ایران، عراق، شام اور مصر تک پھیل گیا۔ نظام حکومت۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بیت المال، پولیس کا محکمہ، عدالتیں اور فوج کا باقاعدہ نظام قائم کیا۔ عدل و انصاف۔ آپ کا عدل اتنا مشہور تھا کہ کہا جاتا تھا، عمر کے دور میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے ہیں۔ شہادت کا واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ انتہائی دردناک ہے۔ حملہ۔ 26 ذوالحجہ 23 ہجری کو جب آپ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں نماز فجر کی امامت کر رہے تھے، ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے آپ رضی اللہ عنہ پر خنجر سے پے در پے وار کیے۔ وصیت۔ زخمی حالت میں بھی آپ کو سب سے زیادہ فکر نماز کی تھی اور یہ پوچھا کہ کیا میرا قاتل مسلمان ہے؟ جب معلوم ہوا کہ وہ غیر مسلم ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ تدفین۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجازت لی کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں جگہ دی جائے۔ وفات۔ 3 دن زخمی رہنے کے بعد یکم محرم الحرام کو آپ رضی اللہ عنہ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ ایک دلچسپ بات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور میری موت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں مقدر فرما۔ اللہ نے آپ رضی اللہ عنہ کی یہ دونوں دعائیں قبول فرمائی۔